سورہ مریم آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلا وہ پورا قصہ پڑھ رہے تھے کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کس طرح بی بی مریم انہیں اپنے علاقے میں لے کر گئیں جہاں لوگ انہیں پہچان کر کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ بچہ کیسے بغیر شادی کا۔ تو بچے نے بات کی، اور پھر ہم نے اس بات پر بھی زیادہ توجہ دی کہ یاد رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مرتے دم تک بھی لوگوں نے اللہ کا بیٹا تصور نہیں کیا تھا۔ یہ بات کا کوئی کرپٹ عقیدہ ہے، کیونکہ بی بی مریم کی گواہی بہت کافی تھی کہ لوگوں کی سب کی زبانیں بند ہو چکی تھی۔ وہ بہت بڑا ایک معجزہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی، اور بہت بڑی گواہی تھی۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پوری داستان حق کے ساتھ سناتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم، قول الحق، بالکل سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، یہ وہ بات ہے سچی جس میں وہ جھگڑے ڈال رہے ہیں، شک و شبے نکالتے ہیں بات کے لوگ۔ ما کان للہ، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا رہے ہیں کہ سوچنا بھی مت کہ اللہ کے لائق ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے سجتا ہی نہیں ہے ان یتخذ من ولد، یہ کہ وہ اختیار کرے بنائے کوئی اولاد، اللہ کے لائق ہی نہیں ہے، اللہ کو چاہیے بھی نہیں، اللہ کبھی بوڑھے نہیں ہونے والے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، پاک ہیں اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے۔ اذا قضا امرن، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کسی امر کا، یعنی اگر تمہیں تشویش ہو رہی ہے کہ یہ کیسے پیدا ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے تو ہر چیز بڑی آسان ہے، کہ جب وہ فیصلہ فرماتے ہیں کسی امر کا، کام کا، فإنما یقول، بس بے شک وہ فرماتے ہیں اس کام کے لیے کن، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کتنی بڑی بات ہے کہ انبیاء کرام خود بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ، بڑی عاجزی رکھتے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ وہ میرے بھی پالنے والا میرا اللہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خود کے بارے میں خدائی دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کہا مجھے بھی اللہ پالتے ہیں، تمہیں بھی اللہ پالتے ہیں، بس اسی کے غلام بنو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے بندے بنو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے کہ اسی کو پکارو۔ عبدیت میں پکارنا بھی بہت آتا ہے، کیونکہ یہ میں اس لیے فوکس کروا رہی ہوں پکارنا، کہ دیکھیں یہ جو ہمارے مسلم لوگ ہیں، غیر مسلم نہیں، جو ہمارے مسلمان لوگ ہیں، یہ مزاروں پر، اور جو مزار پر نہیں بھی جاتا، تب بھی ہم جیسے لوگ بھی جب پہلے استغفر اللہ، ہمارے پاس قرآن کی تعلیمات نہیں تھی، تو ہم یا غوث پاک یا علی یا محمد اس طرح کی ہم صدائیں لگاتے ہیں۔ تو یہ جو عبدیت ہے نا، یہ اس لفظ میں آتی ہے کہ پکارنا بھی آپ کو، جو بغیر سبب کے ہم کسی کو اسپرچول دینی اعتبار پر پکارتے ہیں، نہیں تو ہم اپنے نوکر، اپنے بھائی بہن، اپنے جن لوگوں کو ضرورت کے تحت پکارتے ہیں، تو زندگی ہے جاری ساری رہے گی ایک دوسرے کی پکار سے۔ لیکن جو یہاں پکارنے کا فَاعْبُدُوهُ کا ورڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جو تم کسی اسپرچول، ریلیجس، کسی دینی اعتبار سے کسی قبر والے کو یا کسی غیب کو پکارتے ہو، غائب کو پکارتے ہو، تو وہ جائز نہیں ہے۔ صرف وہ پکار غائب کے لیے، غیب کے لیے اللہ ہی کو پکارا جائے گا۔ ھذا صراط مستقیم، بالکل یہ درست راستہ ہے۔ لیکن اتنا سمجھانے کے بعد بھی فاختلف الاحزاب من بینہم، اتنا سمجھایا گیا، ہر صحیفوں میں سمجھایا گیا، لیکن پھر بھی اختلافات کیا کئی گروہوں نے آپس میں اپنے درمیان، بس برباد ہوں گے یہ تمام لوگ تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے۔ للذین کفروا، ہر اس شخص کے لیے تباہی بربادی ہے جنہوں نے عقیدے کا کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، من مشہد یوم عظیم۔ کیونکہ ادھر تو پھر کرسچینٹی میں یا کوئی بھی، ہم سب مسلمان ہوتے ہوئے بھی جب غیر اللہ کو پکارتے ہیں،
تو بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کی نیاز کی، اس کی نیاز کی، غیر اللہ کی تو اور برکتیں ہو گئیں، اور جی مزار والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی مزار والے جواب دیتے ہیں جو دفن ہیں اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو جی ان کا عرس بھی ہوتا ہے اور انہیں دلہن کی طرح سجایا بھی جاتا ہے، اور وہ ہماری باتیں بھی سن رہے ہیں، اور مدینے میں بھی ہم یہ شرک کرتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی ہماری آواز سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جینے دے رہے ہیں اپنی اپنی جگہ، غیر مسلموں کو بھی اپنے اپنے شرک کے ساتھ، ہم سب مسلمانوں کو بھی اپنے اپنے بدترین شرک کے ساتھ، ہم مسلمان ہو کر جس طرح کا شرک کر رہے ہیں، اللہ ہمیں سب کو، اللہ نے ہم پر نعمتیں جاری اور ساری رکھی ہیں۔ اللہ فرما رہے بربادی ہے، برباد ہوں گے یہ عقیدے کا کفر کرنے والے، من مشہد یوم عظیم، اس شہادت کے دن، اس بڑے دن کے پیشی کے وقت تو ہر کوئی پٹے گا جس نے شرک کیا۔ یعنی آج تو تم پھر نکل جاتے ہو اور پھر تم پھلتے پھولتے ہو شرک کر کے بھی، لیکن قیامت کے دن جو تمہاری پکڑ ہوگی وہ 100% پر ہوگی۔ اسمع بہم وابصر، بہت ہی خوب پھر ان کی کان بھی سنیں گے، پھر بہت ہی خوب ان کی آنکھیں بھی دیکھیں گی۔ یہ چیز بھی بڑی سمجھنے کی ہے کہ اس دن انہیں پھر سب صحیح سننے میں بھی آئے گا، پھر یہ اس دن بالکل صحیح سب دیکھ رہے ہوں گے۔ آج اگر یہی کان اور یہی نگاہیں ہماری قرآن کی طرف راغب ہو جائیں، ہم اپنے شرک کو پہچان لیں، اسپیشلی ہم مسلمان، ہم تو ایک دوسروں سے نفرت کرنے لگے ہیں آپس میں مسلمان، ہم غیروں تک کیا دین پھیلائیں، ہم تو آپس ہی میں نفرتوں کا شکار ہیں، ایک دوسرے سے کوئی بات کرنا، ہاتھ ملانا، ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور ہم مسلمان جتنا اللہ رسول پہ جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرے معاملات میں کیا پتا، میں تو سمجھتی ہوں کافر بھی اتنا جھوٹ نہیں بولتا ہوگا جتنا ہم نے اللہ کے رسول پر جھوٹی حدیثیں بنائی اور اس میں اللہ اور راویوں کے نام بھی شامل کیے۔ تو یہ من مشہد یوم عظیم، ٹھیک ہے، اگر کوئی سمجھ رہا ہے میں حق پر ہوں تو اوکے، قیامت کے دن ہر کسی کو، ہم سب کو پتہ چلے گا، اللہ ہم سب کی ہر برائیوں کو دور کرے اور ہمیں اپنی موت سے پہلے عافیت کے ساتھ سدھرنے والا بنا دے۔ تو اللہ فرماتے اسمع بہم وابصر، پھر ان کی کان اور ان کی آنکھیں بہت خوب دیکھیں گی۔ یوم یاتوننا، جس دن یہ حاضر ہوں گے ہمارے پاس، یہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن ظالم آج کے دن کھلا گمراہی میں مبتلا ہے۔ یعنی اے ظالموں، اس میں ہو سکتا ہے ہمارا نام بھی ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہر ظالموں سے جو جس طرح کا شرک کر رہا ہے، چاہے مسلمان ہو کے چاہے غیر مسلموں کے، اللہ کہہ رہے ہیں اے ظالموں، اے حق ماننے والوں، یہ کھلا آج جو تم گمراہی میں پڑے ہو، من مشہد یوم عظیم، اس شہادت والے دن سے پہلے سدھر جاؤ، اپنی موت سے پہلے سدھر جاؤ۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے جو آیت بنتی ہے کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے نبی ان کو ڈرائیے، ان کو انذار کیجئے، انہیں تنبیہ کیجئے، انہیں اویئرنیس دیجئے کہ جس دن وہ حسرت کے دن سے پہلے، اس حسرت کا دن کہ اذ قضی الامر، جس دن کے تمام معاملے کے فیصلے ہو جائیں گے، تو اے نبی ان کو ڈرائیے، ان کو سمجھائیے کہ یہ اس سے پہلے سدھر جائیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ اس طرح سے غافل ہیں اللہ کی کتاب سے، ایمان ہی نہیں لاتے ہیں جو کہ حق ہے اس پر، ختم پہ ختم پڑھتے ہیں، میتوں پہ پڑھتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں، لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ظالم حق مارنے والے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو قرآن ہم سمجھ چکے ہیں، ایک ایک الفاظ ہم سمجھ چکے ہیں، اس کے باوجود ہم عمل میں بہت ہی نکمے ہیں، بہت ہی کوتاہیاں کر رہے ہیں، سست ہیں۔ تو یہ آیت ہم سب کے لیے ہے کہ جو بھی غافل ہے اپنی اپنی سطح پر، یہ ان کے پاس پکا ایمان نہیں ہے، یہ ان کی درس دینے کی ہم سب کی عادت ہو چکی ہے۔ ہم سب کی عادت ہو چکی ہے کہ ہم لیکچر دیتے ہیں، ہم درس دیتے ہیں قرآن کا، لیکن ہمارے اندر اللہ کی محبت نے جگہ ابھی تک نہیں بنائی۔ کیوں؟
کیونکہ ہم ایمان میں بڑے کمزور ہوں گے. اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزوں کے پیچھے تم مر رہے ہو تو انا نحن نورث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی وارث بنیں گے اس زمین کے، اور جو بھی زمین پر ہے سب کے پھر اللہ وارث ہوں گے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف وہ سب کو لوٹ کر آنا ہے. آگے انشاءاللہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے کہ جہاں ہم نے زکریا کا قصہ پڑھا، پھر زکریا سے جڑتا ہوا یحییٰ علیہ السلام کا، اور اس کے بعد اب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کا قصہ پڑھا. اللہ تعالی ہم سب کو انسان بنا دے. اللہ ہم کو آپ نے سلامتی کے ساتھ پیدا تو کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اتنا انسان اور نیک بنائے کہ انشاءاللہ ہم جب مریں تو اللہ کی سلامتی کے ساتھ مریں اور اٹھیں تو اللہ کی سلامتی کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.